ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم معزز و مکرم سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں جو سبق میں نے یہاں بیٹھ کے پڑھا وہ سنانے چلا ہوں۔ بیان تو میرا ہے نہیں، بس سبق سنانا ہے، کوئی غلطی ہو تو اصلاح فرما دیں۔ یہاں آئے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، کوئی کمزوری ہو تو بتا دیں، اور اگر کوئی بات اچھی لگے تو اساتذہ کرام کے لیے، اس جامع کے لیے، استادی محترم کے لیے دعا فرما دیں کہ یہ سب انہی کا فیض ہے۔ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں خالق کائنات مالک لم یزل اللہ رب السماوات والارض انبیاء کے بعد جو سب سے بہترین اعلیٰ عرفہ اولا بالا جماعت ہے، جس کو جماعت صحابہ کہا جاتا ہے، اللہ جماعت صحابہ کی عظمت بیان فرما رہے ہیں۔ جماعت صحابہ وہ بے مثال جماعت ہے کہ اس کائنات میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اور یہ جملہ ہمارے شیخ عبدالغنی جاجیلی رحمت اللہ علیہ کا ہے کہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء سرور کائنات تاجدار مدینہ رحمتوں کی خزینہ سکون قلب و سینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت عطا کی ہے، جماعت صحابہ دی ہے، اس کائنات میں اس جماعت کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔
آپ دیکھیں سورہ آراف، اس کے اندر وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اس آیت کے تحت تفسیر ابن کثیر والے نے، تفسیر مظہری والے نے اور امام بغوی رحمہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا لکھی ہے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں اصحاب رسول کی کوئی مثال ہے ہی نہیں، وہ اتنے عظیم لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ سے واپس آئے، تورات کا مطالعہ کیا، تورات پڑھی، اور اس میں جہاں اللہ کی توحید کا ذکر پایا، وہیں پر امام الانبیاء کی صفات کا تذکرہ پایا، اور اسی تورات میں مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، کہ تورات و انجیل کے اندر اصحاب محمد کی بھی مثالیں لکھی ہوئی پائی۔ کیا لکھا تھا تورات کے اندر؟ یہ بات لکھی تھی کہ اللہ رب العزت ایک ایسی امت بھیجے گا جس میں مال غنیمت حلال ہو جائے گا۔ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت کھانا حلال نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ یہ عظیم امت تو مجھے عطا کر۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، موسیٰ نہیں، یہ عظیم امت اعظم محمد کو ملے گی۔ حضرت موسیٰ نے پھر تورات میں پڑھا کہ ایک امت آئے گی، صرف ارادہ کرے گی نیکی کا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیں گے، اور جب نیکی کرے گی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جب نیکی کرے گی اللہ ایک نیکی کی جگہ 10 نیکیاں لکھ دے گا۔ کہا یا اللہ بڑی عظیم امت ہے، بڑی شان والی امت ہے، یہ امت مجھے عطا کیجیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نو، موسیٰ یہ عظیم امت اعظم محمد کو ملے گی، یہ اس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ بڑی لمبی دعا ہے، میں اصحاب محمد کا بے مثال ہونا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کا انداز بدلتے ہیں۔ دعا میں اللہ رب العزت سے یوں مانگا، اے اللہ میں نے تجھ سے مانگا کہ یہ عظیم امت مجھے عطا کیجیے، آپ کی جانب سے جواب آیا نہیں موسیٰ یہ عظیم امت اعظم محمد کو ملے گی۔ یا اللہ اگر یہ امت میرے مقدر میں نہیں، پھر ایسے کر اللہم اجعلنی من امت محمد، اللہ مجھے امت محمد میں سے بنا دے۔ اور امام بغوی نے الفاظ یوں نقل کیے، یا لیتنی کنت من اصحاب محمد۔ حضرت موسیٰ تورات بند کر کے ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت سے کہتے ہیں یا لیتنی کنت من اصحاب محمد، ہائے کاش کہ موسیٰ بھی محمد کے صحابہ
ابھی میں نے موسیٰ کی بات ختم نہیں کی. صحابی کہتے کسی ہیں؟ پہلے یہ سمجھے پھر حضرت موسیٰ کی بات پہ آتے ہیں. صحابی کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا اس کی حالت ایمان میں پیغمبر نے اسے دیکھا ہو، وہ پیغمبر کی مجلس میں بیٹھا ہو، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ کون ہوتا ہے؟ صحابی. اور پیغمبر کو دیکھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں. کلمہ پڑھ کر پیغمبر کا دیدار کرنا، کلمہ پڑھ کر پیغمبر کا چہرہ دیکھنا، یہ اس کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے. دوستو، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، دعوت اور تبلیغ بھی عبادت ہے، توحید و سنت بیان کرنا یہ بھی عبادت ہے. لیکن میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھ کر، ایمان لا کر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر کے میرے پیغمبر کا چہرہ دیکھنا، یہ اس کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے. نماز پڑھو، اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ میں جہنم حرام کر دوں گا، بلکہ کہا کہ مرتے دم تک نماز پڑھنی ہے. روزے دار کو کہا روزہ رکھو، یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں جہنم کی آگ حرام کر دوں گا. لیکن جس نے کلمہ پڑھ کر، کلمہ توحید کا اقرار کر کے، کلمہ رسالت کی تصدیق اور اقرار کر کے پیغمبر کا چہرہ دیکھ لیا، لا تمس النار مسلمن، فرمایا ایسے مسلمان پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا. رآنی، جس نے حالت ایمان میں محمد کا چہرہ دیکھ لیا. تو سب سے بڑی عبادت کون سی ہوئی؟ میرے پیغمبر کا چہرہ. ہمیں گستاخ کہنے والوں، آؤ اشاعت التوحید کا عقیدہ سنو. اشاعت التوحید والے نبی کے عاشق ہیں، نبی کے دیوانے ہیں. ان کا تو عقیدہ یہ ہے جو کلمہ پڑھ کر پیغمبر کا چہرہ دیکھ لے، رب اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. ان کا تو عقیدہ اور نظریہ یہ ہے اس کائنات کی سب سے بڑی عبادت پیغمبر کا چہرہ دیکھنا ہے. تو صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے کلمہ پڑھ کر کسے دیکھ لیا ہو؟ آپ صلی اللہ ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ لیا ہو. یہ بندہ کیا بن گیا؟ صحابی بن گیا. جب تک آپ حیات ہیں، آپ صحابہ کو دیکھ رہی ہیں، صحابہ آپ کو دیکھ رہی ہیں، مقام صحابیت پہ فائز ہو رہی ہیں. اور جب آپ وفات پا گئے، میت مبارک پڑی ہے، اب صحابہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو صحابی بنے گے؟ نہیں، کیونکہ اب میت ہے. کیا ہے؟ آپ وفات پا جانے کے بعد 3 دن تک آپ کی مبارک مطہر منور میت اس زمین کے اوپر تھی، حجرہ عائشہ میں تھی، صحابہ دیدار کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسی بھی آئے جنہوں نے آپ کو زندگی میں نہیں دیکھا، وفات پا جانے کے بعد آپ کے جسد اطہر کو دیکھا. وہ صحابی بنے؟ نہیں، اس لیے کہ اب آپ کے جسم میں روح نہیں ہے، آپ حیات نہیں ہیں. جب تک آپ حیات ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد جس کی نظر آپ پہ پڑے گی
مجلس اٹینڈ کر لی، حضور کو دیکھ لیا، حضور نے اسے دیکھ لیا، وہ کیا بن گیا؟ صحابی بن گیا۔ صرف صحابی نہیں بنا بلکہ پیغمبر کی زبان سے اعلان ہو گیا اس پر جہنم کی آگ، جہنم کی آگ حرام ہے، اسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ اب یہی تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یا لیتنی کنت من اصحاب محمد، کاش کہ میں محمد کے صحابہ میں سے ہوتا۔ کیا مطلب؟ میں بھی محمد کا دیدار کر کے محمد کے صحابہ میں شامل ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ دوسرے الفاظ میں دیدار مصطفیٰ کی آرزو کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ نے یہ عبادت کن لوگوں کو عطا کی؟ بول دو یار، صحابہ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام موقع شناس پیغمبر ہیں، موقع سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آدمی کو موقع شناس ہونا چاہیے۔ سولہ پارے میں نہیں چلتے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، جنگل بیابان ہے، دور سے آگ دکھائی دی، اپنی اہلیہ کو کہا، قال لأہلہ، اپنی اہلیہ کو کہا، کسے کہا؟ لأہلہ۔ آج کہتے ہیں پنجن پاک ہے، بھائی یہاں تو موسیٰ کہہ رہے ہیں لأہلہ، تو آج کا پہلا مصداق بیوی ہوتی ہے، تو بیویاں بھی پیغمبر کی آل بیت ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لأہلہ امکثوا، آپ یہاں ٹھہریں، انی آنست نارا، مجھے آگ دکھائی دے رہی ہے۔ ظاہر ہے آگ ہے تو آگ جلانے والا بھی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام تین مشکلات میں ہیں۔ پہلی مشکل، راستہ بھول گئے۔ کبھی موسیٰ مچھلی بھول جاتے ہیں اور کبھی مصر کا راستہ بھول جاتے ہیں۔ جو بھول جائے وہ معبود ہو نہیں ہوتا، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، بھولنے سے بات ایک اللہ کی ذات ہے۔ کہا آپ ٹھہریں، آگ ہے تو آگ جلانے والا بھی ہوگا، راستہ پوچھ کے آؤں گا۔ نمبر دو، سردی سے ٹھٹر رہے تھے، فرمایا آگ لے کے آؤں گا، آگ جلائیں گے، سیکیں گے، آگ دور کریں گے، سردی دور کریں گے۔ تیسری پرابلم یہ تھی، حضرت موسیٰ کی بیوی صفورہ درد ذہن تھی، جس کے بچے پیدا ہوں وہ معبود ہو، لم یلد ولم یولد، اولاد سے پاک ہونا، ماں باپ سے پاک ہونا، یہ کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے، لینے آگ کے مل نبوت گئی۔ ایک درخت ہے، اس درخت سے آواز آ رہی ہے، انی انا اللہ، انی انا اللہ، میں کون ہوں صاحب؟ میں اللہ ہوں۔ وہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ سارے بولو یار، درخت سے آ رہی تھی۔ منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، آواز درخت سے آ رہی تھی، وہ درخت اللہ کی آواز کا ترجمان بنا، ایک بار بنا۔ اللہ کو درخت سے اتنی محبت ہو گئی کہ میری آواز، میرے کلام کا ترجمان یہ شجر موسیٰ بنا ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ دعوت توحید کے دوستو، یہ جو بچے صبح و شام اللہ کا کلام پڑھ رہی ہیں، ان کی عظمت، ان کا مقام شجر موسیٰ کی اعلیٰ ہے۔ شجر موسیٰ پر عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، صرف ایک بار ترجمان بنا، اور یہ بچے تو صبح و شام دن رات، آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ یہاں رب کے ترجمان تیار ہو رہے ہیں۔
ہم جہاں جاتے ہیں دار التوحید میں جو رب کے ترجمان تیار ہو کے گئے ہیں، جو شجر موسیٰ ہیں، رب ان کی زبانوں پہ بول رہا ہے، انشاءاللہ یہاں سے جو پڑھ کر جانے والے ہیں منڈیالہ والوں، یہی لوگ آپ کی جنت کے لیے کافی ہیں۔ آپ لوگوں کی محنت ضائع نہیں ہو رہی، بن رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کلام شروع ہوا، اللہ نے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یا عصای، میرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ روٹی کے ساتھ سے کھانی چاہیے، بولو یار کس ساتھ سے کھانی چاہیے؟ دونوں ماں باپ سے ایک ڈنڈے تک کھانی چاہیے۔ اور مسجد میں پہلا پاؤں کون سا رکھنا چاہیے؟ اور داڑھی کے ڈھکنا منڈی کی نہیں۔ ہر اچھا کام کس ہاتھ سے کرنا چاہیے؟ کہا یا عصای، میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اتوکل علیہ، اللہ ٹیک لگاتا ہوں، بہش بہا علی غنمی، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فی اعمال اخرى، اور بھی اللہ مزید کام کرتا ہوں۔ امام غزالی کی خواب میں آئے، حضرت موسیٰ اور امام غزالی کا آپس میں مکالمہ ہوا، امام غزالی نے سوال کیا، توجہ رہے، اصحاب محمد کی عظمت پہ بات لے کے آ رہا ہوں۔ امام غزالی نے سوال کیا، اے موسیٰ، اللہ نے کوسچن سوال تو صرف ایک کیا تھا، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب مکمل ہو گیا، ہیا عصای، اللہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ڈنڈا ہے۔ یہ تین باتیں آپ نے فالتو کیوں کی؟ اتوکل علیہ واحش بہا علی غنمی ولی فی اعمال اخرى، یہ تین باتیں آپ نے فالتو کیوں کی؟ حضرت موسیٰ نے کہا غزالی دیکھتے نہیں، میں رب سے ہم کلام تھا، مجھے مزہ آیا جب عاشق معشوق سے، محب معبود سے ہم کلام ہوتا ہے تو کلام کو لمبا کھاتا ہے، کلام پڑھاتا ہے، مجھے مزہ آیا۔ اب آؤ معراج پہ آپ کو لے چلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہم کلام ہوئے، تحفے تحائف تقسیم ہوئے، واپس آئے، کس سے ملاقات ہوئی؟ کس سے ملاقات ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، اے آخر الزمان پیغمبر پر اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ جواب ہے 50 نمازیں ملی ہیں، کہا آپ کی امت ادا نہیں کر سکتی، واپس جائیے، نمازیں کم کرائیے۔ ویسے بات سچی کہی تھی کہ ادا کر سکتے ہیں، شکر ہے پانی میں پڑ گئے، واپس جائیے اور ان نمازوں کو کم کرائیے۔ نبی علیہ السلام پھر آئے، کہا یہ 45 رہ گئی، فرمایا ادا نہیں کر سکتے، واپس جائیے، 9 چکر لگوائے، 9 5 45 نمازیں کم ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے، یہ نمازیں قوم موسیٰ نے پڑھنی تھی یا امت محمدیہ نے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام بار بار واپس کیوں کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں فکر ہے؟ علماء سے معذرت، آپ کے ذوق کو بڑھاتے ہوئے، اصحاب محمد کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے ایک بات کہوں گا، حضرت موسیٰ نے جو دنیا میں کہا تھا یا لیتنی کنت من اصحاب محمد، کاش کہ میں محمد کا دیدار کر کے محمد کے صحابہ میں شامل ہو جاتا، لیکن زندگی میں رسول اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ موقع شناس تھے، انہیں رب سے کلام لمبا
نبی کا دیدار کرنے کے لیے یہ دیدار مصطفیٰ کوئی چھوٹی بات نہیں. حضرت موسیٰ بھی دیدار مصطفیٰ میں تڑپ رہے ہیں. رب نے وہ دیدار مصطفیٰ 1.25 لاکھ صحابہ کو کرا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کو بے مثال جماعت بنا دی. فرمایا جس نے حالت ایمان میں میرے نبی کا چہرہ دیکھ لیا رب نے اس پہ جہنم کی آگ کیا کر دی؟ حرام کر دی. اور وہ کلمہ پڑھ کے میرے نبی کو دیکھے میرے نبی کا دیدار کرے اسے کیا کہتے ہیں جی؟ سارے بول دو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کی تعریف انہی الفاظ کے ساتھ فرمائی. فرمایا اصحابی. آگے نہیں جانا ہے ابھی تو یہاں بہت کچھ ہے. اصحابی میں نے کہا کہ جو کچھ میں یہاں پڑھ کے کیا وہ سنا رہا ہوں. میرا اپنا دامن خالی ہے. کیا لفظ ہے کہ اصحابی میرے صحابہ. آج آپ لوگ کہتے ہیں میری گاڑی. اس میں تھوڑا فخر ہوتا ہے کہ گاڑی لی 45-50 کروڑ روپے کی. کہتے ہیں میری گاڑی چابی لے جاتے ہیں. تھوڑا فخر ہوتا ہے. کہتے ہیں میرا بنگلہ میری پراپرٹی میرا خاندان میری اولاد. میرے نبی نے یہ نہیں کہا میرا مدینہ یہ بھی نہیں کہا میرا مکہ. آپ نے یہ بھی نہیں کہا میری اولاد بلکہ جب بھی آپ بولے آپ نے دنیا کا ذکر نہیں کیا پراپرٹی کا ذکر نہیں کیا بنگلے کوٹھی کا ذکر نہیں کیا بلکہ بطور نعمت بالتعویض کے اعلانیہ فرمایا اصحابی. دنیا والوں تمہاری دنیا ہوگی پیسے والوں تمہارا پیسہ ہوگا لیکن میں محمد کو اپنے صحابہ پہ فخر ہے. اصحابی یہ صحابہ میرے ہیں. آپ کو کوئی کہے یہ گاڑی میری ہے آپ مان لیتے ہیں. آپ کو کوئی کہے یہ کوٹھی میری ہے آپ مان لیتے ہیں. تو آؤ نا میرے پیغمبر کی زبان سے یہ بات بھی مان لو اصحابی یہ 1.25 لاکھ انسان صحابہ میرے ہیں. صحابہ کس کے ہیں؟ نبی کے ہیں. کس کے ہیں؟ نبی نے کہا نماز پڑھو. منڈیالے والے دعوت توحید میں آ گئے جمعے کی نماز پڑھنے. جی کس کا حکم ہے؟ نبی کا حکم ہے. نبی نے کہا زکات دو. منڈیالے والوں نے رجب شعبان رمضان میں دعوت توحید میں زکات دینا شروع کر دی. جی کیوں دے رہے ہو؟ پیغمبر کا حکم ہے. نبی نے کہا حج کرو. منڈیالہ کا صاحب نصاب آدمی حج پہ چلا. جی کیوں جا رہے ہو؟ نبی کا حکم ہے. بیٹی کو وراثت میں جائیداد دے رہا ہے. بھائی کیوں دے رہے ہو؟ یہ نبی کا حکم ہے. جس طرح نماز پڑھنا نبی کا حکم ہے. زکات دینا نبی کا حکم ہے. حج کرنا نبی کا حکم ہے. دعوت و تبلیغ کرنا نبی کا حکم ہے. توحید و سنت بیان کرنا نبی کا حکم ہے. اسی طرح نبی کا یہ بھی حکم ہے اصحابی عقیدہ بنا لو صحابہ نبی کے ہیں. صحابہ کس کے ہیں؟ اصحابی. اصحابی کا معنی ہے یہ ابو بکر و عمر یہ عثمان و علی یہ طلحہ و زبیر یہ حسن و حسین یہ معاویہ یہ مغیرہ بن شعبہ میرے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. اصحاب کا معنی ہوتا ہے رنگ میں رنگے ہوئے. فرمایا اصحابی یہ صحابہ یہ میری جماعت میرے رنگ میں رنگی ہوئی ہے. یہ بڑے اعلیٰ ہیں افضل ہیں. حضرت یزید بن خباب ایک بہت بڑے تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں توجہ رہے دیدار مصطفیٰ پہ بات لے کے آ رہا ہوں کہ صحابہ میں
ارقم کہنے لگے اے میرے شاگردوں اللہ نے مجھے کون سی بڑائی عطا کی ہے؟ تو حسین بن ثورہ نے 4 بڑائیاں شمار کریں. کتنی 4 بڑائیاں شمار کریں. یہ مسلم شریف کے اندر روایت ہے اور ریاض الصالحین کے اندر بھی ہے. پہلی بھلائی یہ شمار کریں، فرمایا رأیت رسول اللہ، تو وہ عظیم انسان ہے، ابو بکر وہ عظیم انسان ہے، صحابہ وہ عظیم انسان ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر کو دیکھا ہے. رأیت رسول اللہ، صحابہ کرام کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ انہوں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا. اس کائنات کی سب سے بڑی عبادت کی. آپ دیکھیں، مجھے آپ پر اچھی امید ہے اور ہونی بھی چاہیے، اچھا گمان کرنا چاہیے. سب قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، نہیں تو رمضان کو آ رہا ہے، کریں گے. آپ دیکھیں قرآن پاک میں پڑھتے ہیں والضحیٰ. کیا پڑھتے ہیں؟ نبی کا چہرہ دیکھا ہے؟ صرف پڑھتے ہیں دیکھا. واللیل، نبی کی زلفیں پڑھتے ہیں دیکھی نہیں. الم نشرح لک صدرک پڑھتے ہیں، نبی کا سینہ دیکھا. لا اقسم بہذا البلد پڑھتے ہیں لیکن نبی کے پاؤں مبارک دیکھے نہیں. وما رمیت اذ رمیت پڑھتے ہیں لیکن نبی کے مبارک ہاتھ دیکھے نہیں. ما زاغ البصر پڑھتے ہیں لیکن نبی کی مبارک آنکھیں دیکھی نہیں ہے. ارے صحابہ کرام وہ مقدس اور بے مثال جماعت ہے. ادھر والضحیٰ پڑھتے ہیں، ادھر والضحیٰ والا چہرہ دیکھتے ہیں، ادھر واللیل پڑھتے ہیں، ادھر واللیل والی زلفیں دیکھتے ہیں، ادھر الم نشرح پڑھتے ہیں، ادھر الم نشرح والا سینہ دیکھتے ہیں، ادھر لا اقسم بہذا البلد پڑھتے ہیں، ادھر لا اقسم بہذا البلد والے پاؤں دیکھتے ہیں، ادھر ما زاغ البصر پڑھتے ہیں، ادھر ما زاغ البصر والی محمد کی آنکھیں دیکھتے ہیں. صحابہ قرآن بھی پڑھتے ہیں اور صاحب قرآن کا دیدار بھی کرتے ہیں. رأیت رسول اللہ، صحابہ بے مثال جماعت ہے. صحابہ اور اس کائنات کی سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ حضور کا دیدار کرنا، دیدار مصطفیٰ، حضور کا چہرہ دیکھنا. اور یہ کن لوگوں کو نصیب ہوئی ہے؟ صحابہ کرام کو. اصحابی فرمایا میرے صحابہ. اب آگے بڑھتے ہیں. کالنجوم کیا مانا ہے؟ مثل ستاروں کی. فرمایا میرے صحابہ کو عام نہ سمجھنا. آج کل کہتے ہیں رافضہ پہ ٹسی ہوئی، وہ بھی تو ہماری طرح انسان تھے. اسی انسان ہے، وہ کامل انسان تھے، اکمل انسان تھے، محمد کے تربیت یافتہ لوگ تھے، محمد کے شاگرد تھے، محمد سے نسبت پائے ہوئے تھے. فرمایا عام انسان نہ سمجھنا. اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں. جب نبی نے کہا نا اصحابی، منڈیالے والوں کوئی مانے نہ مانے، جب میرے نبی نے کہا اصحابی صحابہ میرے ہیں، اوپر سے رب نے کہا اولئک هم المفلحون،
سوال یہ ہے دار التوحید میں جمعہ پڑھنے والوں، ہم نے بھی صحابہ کو مانا ہے کہ نہیں؟ کون مانتے ہیں؟ جیسے قرآن نے کہا ویسے مانتے ہیں، جیسے پیغمبر نے کہا ویسے پیغمبر بولے عرش پہ رب مان جائے تو زمین پہ ہمیں بھی ماننا چاہیے۔ فرمایا صحابی کا نجوم، میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں۔ اب صحابہ کو تشبیہ دی ستاروں کے ساتھ، سورۃ النجم پڑھیے، والنجم اذا ہوا۔ نبی کا ہر صحابی عصمت نبوت مستقل دلیل ہے۔ اب والنجم اذا ہوا، یہاں پر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 قسم کی عصمت بیان کی۔ والنجم اذا ہوا، ذات نبوت بھی معصوم ہے، ما ضل صاحبکم، علم نبوت بھی غلطیوں سے پاک ہے، وما غوا، عمل نبوت بھی غلطیوں سے پاک ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، لسان نبوت بھی غلطیوں سے پاک ہے، علمہ شدید القویٰ، پیغمبر کی فکر، پیغمبر کی سوچ بھی غلطیوں سے پاک ہے، اور اللہ نے آپ کی معصومیت یوں بیان کی۔ والنجم اذا ہوا، قسم ستارے کی جب وہ گرتا ہے، جس طرح فرمایا ستارہ روشن ہے، ستارہ نور ہے۔ میرے پیغمبر کو دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہیں، ستارہ بھی روشن، میرا پیغمبر بھی کیا ہے؟ توجہ کرو، عظمت صحابہ پہ لے کے آ رہا ہوں۔ میرا پیغمبر بھی روشن، ستارے کا ایک محور، ستارہ اس محور سے، اس راستے سے نہیں ہٹتا۔ میرے پیغمبر کی نبوت کا بھی ایک محور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ پہ مشکلات آئیں، آپ کو لالچ پیش کیا گیا، کبھی تو عورت پیش کی گئی، کبھی کہا گیا مکہ کا بادشاہ بنا دیتے ہیں، کبھی کہا گیا دولت مند انسان بنا دیتے ہیں، کبھی آپ کی سمیہ کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا، کبھی بلال کو دبے انگاروں پر لٹا دیا گیا، کبھی حضرت حضر کو سولی چڑھا دیا گیا، کبھی تو بدر کے اندر 14 صحابہ شہید کر دیے گئے، کبھی تو کے اندر 70 صحابہ شہید کر دیے گئے۔ آپ کو نبوت والے محل سے ہٹانے کے لیے پیغمبر نے جان قربان کر دی، پیغمبر نے خواہشات قربان کر دی، پیغمبر نے صحابہ قربان کر دیے، پیغمبر نے سب کچھ داؤ پہ لگا کر اپنے محور نبوت سے ہٹنا پسند نہیں کیا۔
سیدھا کہاں پہنچو گے؟ کیوں؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ صحابہ بے مثال جماعت ہے۔ صحابہ کیا ہے؟ بے مثال جماعت ہے۔ عبدالغنی جاجیلیسا فرماتے ہیں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ فرمایا فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم اولئک علی ھدی من ربہم۔ اے پیغمبر یہ ہدایت کے اوپر ہے، ابھی نماز کا حکم نہیں آیا، یہ تب بھی ہدایت پر تھے، روزے کا حکم نہیں آیا، یہ تب بھی ہدایت پر تھے، حج کا حکم نہیں آیا، یہ تب بھی ہدایت پر تھے، دعوت و تبلیغ نہیں کی، یہ تب بھی ہدایت پر تھے۔ ربا یہ اعزاز کہاں سے ملا؟ محمد کے صحابہ علا علیہ استعلا، محمد کے صحابہ ہدایت کے اوپر سوار کیسے ہو گئے ہیں؟ یا اللہ ہدایت کو گھوڑا بنا کے ان کو سوار کس نے کیا ہے؟ خدا اعتراض نہ کرنا، من ربہم۔ صحابہ کو ہدایت کے اوپر سوار کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ یا اللہ ہدایت پر آ گئے، ہدایت کی وجہ سے ان کو کیا ملا؟ جواب آیا وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تاکید لائی، فرمایا پکی بات ہے صحابہ کامیاب ہو گئے۔ فلاح کسے کہتے ہیں؟ اپنے اساتذہ کا پڑھایا ہوا، یہاں بیٹھ کر پڑھا ہوا، دارالتوحید کے ٹکڑوں پہ پڑھا ہوا، آج سبق آپ کو سنانے چلا ہوں۔ فلاح کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی کامیاب ہو گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو یار کیا کہتے ہیں؟ کامیاب ہو گیا، الیکشن لڑا، کامیاب ہو گیا، لیکن 2 سالوں بعد دیکھتے ہیں جیل میں چلا گیا۔ اسے فلاح نہیں کہتے۔ فلاح کسے کہتے ہیں؟ فرمایا پاکستانی سیاسیوں والی فلاح نہ سمجھنا، پاکستان کی فلاح نہ سمجھنا۔ فلاح کہتے ہیں جس کے اندر 4 صفتیں ہوں، وہ 4 صفتیں جس بندے کو مل جائیں وہ کیا پا جاتا ہے؟ وہ فلاح بن جاتی ہے۔ اور یہ 4 صفتیں اللہ نے صحابہ کرام کو عطا کی۔ نمبر 1 بقا ہو، فنا نہ ہو۔ اللہ نے صحابہ کرام کو ایسی بقا عطا کی جس کے اندر کوئی فنا۔ یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، ساری کائنات فنا ہو جائے گی لیکن کلام کو، اور قرآن پاک کی 1126 آیات میں صحابہ کرام کی عظمت ہے، کلام پاک کی، صحابہ کی عظمت۔ باقی یہ بقا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کہتا ہے میں صحابہ سے راضی اور صحابہ مجھ سے راضی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ کے اندر لکھا اللہ جس سے راضی ہو جائے ناراض ہو۔ 10ویں پارے میں ان اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین۔ اللہ فاسق فاجر سے راضی نہیں ہوتا۔ فاسق کون ہے؟ امانت میں خیانت کرے، اللہ راضی۔ داڑھی موڑے، سود خور سے اللہ، بدکار سے اللہ، خائن سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ ماں باپ کے نافرمان سے اللہ، استاد کے نافرمان سے اللہ۔ فرمایا ان اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، جو گناہگار ہے اللہ سے راضی۔ اور یہاں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی اور صحابہ اللہ سے راضی۔ معلوم ہوا صحابہ فاسق فاجر
رب کی مانے گا یا یوٹیوب پر بیٹھے فاسق فاجر کی مانے گا؟ کس کی مانو گے؟ رب کہہ رہا ہے میں نے معاویہ سے کفر کو بھی دور کر دیا، فسق کو بھی دور کر دیا۔ اچھا ایک آدمی مجھے کہنے لگا جب یہ آیات آئیں معاویہ مسلمان نہیں تھا، میں نے کہا چلا تیرے اتنی دانے پورے کر دی۔ حبیب الرحمان صاحب کا تیار کردہ آدمی، یہی عظمت صحابہ پڑھی ہے، یہیں پر توحید و سنت پڑھ کے گیا ہوں، یہ سب چیزیں استادی نے پڑھائی ہے۔ فرمایا چل 10واں پارہ کھول، سورہ توبہ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ سورہ توبہ وہ سورت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، جو قرآن پاک کی آخری سورت ہے، قرآن پاک کی آخری سورت ہے، اور اس میں غزوہ تبوک بیان ہوا، اور سب مانتے ہیں حضرت امیر معاویہ غزوہ تبوک میں تھے۔ کسی کی ضرورت نہیں کہ انکار کرے، احادیث میں ہے حضرت امیر معاویہ رسول اللہ کے ایک سائڈ پر بیٹھے تھے، بادشاہ کا خط آیا، حضور نے حضرت امیر معاویہ کو دیا، معاویہ پڑھ کس کو؟ علی کو نہیں دیا، حضرت علی تو کہہ ہی نہیں تھے، ابو بکر و عمر کو بھی نہیں دیا، کسے دیا؟ غزوہ تبوک میں خط کس کو دیا؟ معاویہ کو۔ اس غزوہ تبوک کا پس منظر اللہ نے سورہ توبہ میں بیان کیا، بیان کرنے سے پہلے کہا اوے لوگو مجاہدین تبوک جن کا تذکرہ میں کرنے لگا ہوں، پہلے سنو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تبوک کے اندر جتنے مجاہدین گئے، جتنے صحابہ گئے، معاویہ گیا، ابو سفیان گئے، یزید بن ابی سفیان گئے، مغیرہ بن ابی شعبہ گئے، میں رب معاویہ سے راضی، معاویہ مجھ سے راضی ہے۔ تو بقا ہو فنا، یہ اللہ نے ایسی بقا عطا کی، اس میں کوئی فنا۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں رب صحابہ سے ناراض ہو سکتا ہی نہیں ہے، اگر ناراض ہو جائے تو رب کی اپنی خبر غلط ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دوسرا اعزاز، دوسری صفت عزت ہو، ذلت نہ ہو۔ فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ بادشاہ کا میدان لگائے، اللہ کہے گا پہلے نماز کا کارڈ دکھاؤ، روزے حج کا کارڈ دکھاؤ۔ ولیمے ہوتے ہیں، ولیمے میں گئے، کہتے ہیں کارڈ دکھاؤ تب اندر جانا ہے۔ جس کے پاس کارڈ ہوگا وہ شادی ہال میں جائے گا، جس کے پاس کارڈ نہیں وہ شادی ہال میں نہیں۔ لیکن کچھ مہمان ایسے ہیں، استادی محترم آ گئے، کوئی اور محدث آ گیا، ایم صاحب آ گئے، کہا جی یہ ہمارے خصوصی مہمان ہیں، ان سے کارڈ ہو۔ یہ جانے پہچانے لوگ ہیں، ان سے کارڈ دیکھنا ان کی توہین ہے، ہماری توہین ہے، ان کی شان شان نہیں۔ رب امام ابو حنیفہ سے نماز روزے کا فقہ کا کارڈ دیکھے گا، ساری دنیا سے اعمال کے عقائد کے کارڈ دیکھے جائیں گے۔ والسابقون السابقون، جب باری آئے گی امیر معاویہ کی، جب باری آئے گی ابو بکر و عمر کی، جب باری آئے گی محمد کے صحابہ کی، رب کہے گا والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ فرشتوں ہٹ جاؤ، یہ میرے خصوصی مہمان ہیں، یہ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ ہیں، انہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جاؤ۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اس لیے تو ہم نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنت ہے۔ عزت ہو ذلت ہو نہ ہو۔ تیسری صفت فلاح کی، غنا ہو بخل نہ ہو، سخاوت ہو بخل نہ ہو۔ اللہ نے سخاوت صحابہ، غنا صحابہ کی گواہی دی 28ویں پارے کے اندر، وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ
غنا ہو، بخل نہ ہو، صحابہ کرام کے حق میں اللہ رب العزت نے گواہی دی، وَيُرْسِلُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صحابہ کرام باوجود ہے کہ تنگ دست ہو، باوجود ہے کہ ضرورت مند ہو، لیکن دوسروں کو یرسلون ترجیح دیتے ہیں۔ پھر یہ کبھی تو ترجیح علی الوطن ہوتی ہے، کبھی تو ترجیح علی الفرد ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے پیٹ سے بڑھ کر دوسروں کو ترجیح دی، فرد سے بڑھ کر دوسروں کو ترجیح دی۔ صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، صحابہ نے کہہ دیا ہماری دو بیویاں ہیں، ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اس کے ساتھ تو شادی کر لے۔ یہ ترجیح علی الفرد تھی۔ صحابہ کرام ایک میدان میں زخمی پڑے ہیں، پانی لایا گیا، ایک زخمی نے کہا پہلے دوسرے کو پلاؤ، دوسرے نے کہا تیسرے کو پلاؤ، تیسرے نے کہا چوتھے کو پلاؤ۔ صحابہ کرام کا انصار بھی بے مثال، صحابہ کا غنا بھی بے مثال، صحابہ کی بقا بھی بے مثال، صحابہ کی عزت بھی بے مثال ہے۔ فرمایا علم ہو جہالت نہ ہو۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ علم ہو جہالت نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے آج مجھے استاد جی نے تھپڑا مارا کہ مجھے بڑا حوصلہ آیا۔ میرے علم کی گواہی استاد جی دیں گے، استاد جی کے علم تقویٰ کی گواہی آپ لوگ دیں گے۔ 40 سال یہاں گزارے ہیں۔ استاد جی کے والد محترم جو ہمارے والدین کے بھی روحانی والدین ہیں، مولانا نور محمد، اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمتیں برسائے۔ ہمارے علاقے میں آج جو توحید کا بوٹا ہے وہ حضرت مولانا نور محمد صاحب کی بیٹے ہیں، اور بڑے حضرت نے دکھ درد اٹھائے ہیں۔ ایک دن میرے نانا جی نے ان کو مجھے حالات سنائے، میں حیران ہو گیا۔ آپ لوگ نے بڑے وسیع سخت لوگ ہیں، ہمارا علاقہ پسماندہ ہے اور لوگ بڑے سخت ہیں، لیکن مولانا نور محمد صاحب جو جامع المعقول والمنقول بھی تھے، بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھا سکتے تھے، لیکن سب کو چھوڑ کر اپنے حلقے کو ترجیح دی۔ آج اگر میں کھڑا ہوں یہاں، سب سے پہلی محنت مولانا نور محمد صاحب کی ہے، پھر استاد جی کی ہے۔ ہمارے والدین اگر آج دیندار ہیں تو محنت ان کی ہے۔ اللہ ان کے مردد پر، استاد جی کی والدہ محترمہ کی مردد پر کروڑ رحمتیں برسائے۔ ہم نے عقائد وہاں سے سیکھے، ہم نے اعمال وہاں سے سیکھے، ہم نے ادب سیکھا۔ آج علم بہت زیادہ ہے میرے دوستوں، ادب کی ضرورت ہے۔ ایک دن استاد جی کے بھتیجے بھیا بھائی صاحب یہاں پڑھتے تھے، میں بھی وہ سامنے جو واش روم ہے، ہم دونوں نکلے، میں نے اس کا کچھ شرارت کی، وہ میرے پیچھے لگا، سامنے جو ٹوٹی ہم دونوں نے ہاتھ نہیں دھوئے۔ استاد جی اچانک یہاں آئے، دیکھا کہ واش روم سے نکلے ہیں اور ہاتھ دونوں کو کان پکڑائے اور خوب لگائے۔ خبیثو واش روم میں جو نکلو ہاتھ دھونے، خدا کی قسم اس وقت سے عادت بنی ہے، واش روم سے نکلتے ہیں ہاتھ بھی دھوتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں۔ یہ ادب و احترام ہے۔ ایک دن یہاں میں کتابیں جوڑ رہا تھا، استاد جی آئے، کہنے لگے بیٹا سب سے اوپر قرآن ہوتا ہے، پھر حدیث ہوتی ہے، پھر فقہ ہوتی ہے، پھر نیچے اور کتابیں ہوتی ہیں، اور اس وقت سے آج تک یہی مزاج ہے۔ خدا اپنی اولادوں کی اگر آپ لوگوں نے تربیت کرنی ہے، یہیں سے ہم نے تربیت سیکھی ہے۔ آئیے یہاں تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے، اور کئی بار میں بیمار ہوا۔ یہ اس کا مطلب نہیں کہ استاد جی سامنے بیٹھے ہیں، میں ہر جگہ بیان کرتا ہوں۔ ہماری روحانی اماں مولانا الرحمان صاحب کی والدہ محترمہ بیمار بچوں کے لیے خود ناشتہ بنا کے دی تھی۔ یہ محبتیں ہم نے یہاں دیکھی ہیں۔ انشاءاللہ یہ دار التوحید ہمیں حشر کے میدان میں بھی یاد رہے گا، اور آپ لوگ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ اس دار التوحید میں توحید و سنت کے مجاہد بھی پیدا ہو رہے ہیں، خلافت کی جنگ لڑنے والے بھی پیدا ہو رہے ہیں،
حضرت امیر معاویہ سب کہہ دو، بار بار نام اس لیے لے رہا ہوں، آج کل نیٹ پر انہی کے بارے میں گمراہی پھیلائی جا رہی ہے۔ نوجوانوں، صحابہ کے متعلق سانس بھی ادب سے لینا، زبان سے دور کی بات، صحابہ کا ذکر آئے سانس بھی ادب سے لینا۔ صحابہ کی خطائیں رحمت کی گھٹائیں ہیں۔ صحابہ کے گناہ میرے اور آپ جیسے نہیں، صحابہ کی خطائیں رحمت کی گھٹائیں ہیں۔ گناہ مجھ سے آپ سے ہو جائے گناہ ہے، دین کا نقصان ہے۔ صحابی سے گناہ ہو جائے، علماء کی موجودگی میں، استاد جی کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں، صحابی کا گناہ رب کا قرآن بنتا ہے۔ بدکاری کی آیات ہے کہ صحابی سے ہوئی گا، آیات اتری، اب آیات پڑھی جاتی رہی گی، ماعز اسلمی کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ حضرت امیر معاویہ صحابہ کرام سے ایک مسئلے میں اختلاف کرنے لگے۔ بات مسئلہ استادی سے سمجھ لینا، تفصیلی مسئلہ۔ ایک آدمی آیا، شکایت کی، توجہ پوری آخری بات کر کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک آدمی آیا حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس۔ عبداللہ بن عباس کو جانتے ہیں؟ کون ہے؟ حضور کے چچا زاد بھائی، حضرت علی کے آل بیت کا چشم و چراغ ہے۔ آل بیت میں سے یہ حضرت علی بھی آل بیت میں سے، عبداللہ بن عباس بھی آل بیت میں سے۔ ان کے پاس آیا، کہا جی معاویہ اس طرح کرتا ہے، میری شکایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا جواب سنو، دل کی تختیوں پر لکھ لو، آئندہ کے بعد کوئی مرزا بولے، کوئی رافضی بولے، تم بھی جواب عبداللہ بن عباس والا دینا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے پوری بات سنی، فرمایا دا چھوڑ، فَإِنَّهُ صَحِبَ رسول اللہ، چھوڑ، معاویہ پہ اعتراض کرنا چھوڑ، وہ میرے محمد کا صحابی ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے۔ پھر بخاری میں دوسری جگہ روایت آئی، فرمایا چھوڑ، فَإِنَّهُ فَقِيٌّ، معاویہ کو بہت بڑا مجتہد ہے۔ تو صحابی پہ کوئی بھی اعتراض کرے، آپ نے کیا کہنا؟ چھوڑ، وہ محمد کا صحابی ہے، اور صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں۔ اولئک هم المفلحون، فرمایا صحابہ بقا پا گئے، صحابہ عزت پا گئے، صحابہ غنا پا گئے، صحابہ اللہ کا علم پا گئے۔ جب صحابہ کرام کو یہ چار صفتیں ملی، عرش والے نے اعلان کیا اولئک هم المفلحون، محمد کے صحابہ جنت میں جانے والے ہیں۔